کے ساتھ میں اور امی حاضر ہیں ایک نیا بہت مزے کا قصہ آپ کو سنانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں بانٹیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ امی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ امی آج آپ ہمارے دوستوں کو، ہمارے ویورز کو کیا مزیدار قصہ سنانے لگی ہیں؟ ہاں، آج بھی میں اپنے بچپن کا قصہ سناتی ہوں آپ لوگوں کو، جو کہ میں نے اپنی نانی اماں سے سنا تھا۔ اور اس سے پہلے نا میں اپنا ایک میرا اور بھانجا ہے ڈی اے خان میں رہتے، اس کی ریسنٹ شادی ہوئی ہے، میں اس کی شادی میں بھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوشیاں دے، آسانیاں دے۔ اس کا نام ثاقب خان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے بھی نوازے اور اچھی جاب بھی دے۔ بہت اچھا بچہ ہے اور ہمیں بہت پیارا ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی طرح وہ بھی ایک اکلوتا بچہ ہے۔ اللہ اس کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور اللہ اس کی مما کو، اس کے بابا کو، اس کو اور بہنوں سب کو بہت سی خوشیاں دے۔ اور میں اس کو سلام بھی کروں، ہائے ثاقب خان چال دے زوئے شے طبیعت دے ٹھیک دے، اللہ دا خوش لرا۔ اچھا، اب میں قصہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ جو میں بہت چھوٹی سی تھی، میں اپنی نانی اماں، میں جیسے آپ کو بتایا میں نانی اماں کی بھی لاڈلی تھی، تو ہم لوگ جب اپنے وطن کلاچی جاتے تھے تو میں نانی اماں سے بھی کہتی تھی، نانی اماں آپ بھی ہمیں کوئی قصہ سنائیں۔ ہماری ماں بھی سناتی ہے، ہماری امی بھی سناتی ہے، آپ بھی سنائیں۔ تو نانی اماں نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا، کوئی مطلب یہ کہتی تھی یہ ریئل قصہ ہے۔ تو اس وقت نا میں چھوٹی تھی، مجھے اتنا سمجھ میں وہ نہیں آتا تھا نا کہ یہ کیا نانی اماں کہہ رہی ہے، سن لیتی تھی، بھی کر لیتی۔ میں تھوڑی سی جب ذرا شعور میں آئی، تھوڑی سی بڑی ہونے لگی، تھوڑی سی سمجھ آئی، تو میں نے ایک دفعہ اپنی امی سے کہا، امی آپ لوگوں نے جتنے مجھے قصے سنائے ہیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ جو نانی اماں نے مجھے قصہ سنایا ہے نا، مجھے لگتا ہے کوئی اچھا قصہ، لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قصے کی مطلب یہ کیسا قصہ ہے، کیسی بات ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر میری امی نے مجھے وہ قصہ سنایا کہ بیٹا میں یہ قصہ سناتی ہوں، یعنی میری امی نے وہ قصہ رپیٹ کیا نانی اماں والا۔ تو کہتی مجھے تو سارے قصے آتے ہیں، کیونکہ جو قصے میں آپ کو سنا چکی ہوں وہی میری ماں بھی مجھے سناتی تھی، میں وہ سناتی ہوں۔ تو پھر میری امی نے مجھے بتایا کہ ایسے پرانے وقتوں کی بات ہے، ہماری ماں بتاتی تھی کہ یہ ریئل قصہ ہے۔ تو مطلب گاؤں میں جیسے ہوتے ہیں، مطلب بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کچے گھر ہوتے ہیں، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس طرح کا کوئی واقعہ تھا ایک گھر میں۔ تو وہاں نا ایک دلہن نئی نے بیاہ کے آئی تھی، اس کی شادی ہوئی، نئی دلہن تھی نا وہ، تو اس کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، اس کے پورے گاؤں میں چرچے تھے اس کی خوبصورتی کے نا۔ تو اس کسی اور علاقے سے بیاہ کر کسی اور علاقے سے بیاہ کے آئی تھی، اسی گاؤں کی نہیں تھی وہ، سوری میں بھول گئی تھی، کسی اور علاقے سے وہ بیاہ کے آئی، تو وہ بہت پیاری تھی، ان کے میاں کا بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت پیار تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ ہر کوئی میری بیوی کی تعریف کرتا ہے۔ تو ان کا جو گھر تھا نا، چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا، ان کے گھر کے سامنے سے نا ایک جوان بندہ روز گزرتا تھا، وہ بہت خوبصورت بندہ تھا نا، اور ان کا گھر ایسے تھا کہ وہاں سے گزر اس بندے کے جس کام پہ بھی وہ جاتا تھا، اللہ بہتر جانتے کیا کام تھا اس کا، لیکن اس کا گزر ڈیلی ان کے گھر کے سامنے سے ہوتا تھا۔ اچھا، جب بیوی کو بھی کاموں میں مصروف ہوتی تھی اور بات تھی، جب میاں بیوی ایسے دھوپ میں بیٹھے ہوتے یا فارغ بیٹھے ہوتے، تو وہ اس کی بیوی تعریف کرتی نا اس بندے کی کہ ماشاءاللہ کتنا سونا جوان ہے، یا کتنا خوبصورت بندہ ہے، ایسے یعنی وہ سرائکی میں کہتی تھی کیڑا سونا جوان ہے، ہاں کیڑا سونا جوان ہے، ایسے سرائکی میں کہتی تھی اپنے میاں سے نا، کیڑا سونا جوان ہے۔ تو ان کے میاں نا چپ کر جاتا، بس کر دیتا، پھر چپ ہو جاتا، لیکن وہ تو روٹین بن گئی، جیسے وہ اس کو دیکھتی تو اپنے میاں سے کہتی کیڑا سونا جوان ہے۔ ان کے میاں کو نا دل میں نا تھوڑا سا وہ جیلسی شروع ہو گئی نا، کہ میں تو پوری سوری شکل کا ہوں اور میری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ بندہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کو نا اندر سے جیلسی شروع ہو گئی کہ اس نے تو روز کی رٹ لگا دی کہ کیڑا سونا جوان ہے، اس سے پہلے کہ میری بیوی مزید کوئی پلٹا کھائے، میں ایسی کوئی ترکیب سوچوں کہ میری بیوی کا اس بندے سے دل کھٹا ہو جائے۔ اچھا، وہ سوچتے سوچتے ایک دن اس کو ترکیب سوجی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ جو جوان یہاں سے گزرتا ہے نا، یہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اس کے ساتھ زیادہ آنا جانا تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسی شکل اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی دی ہے نا، ویسے یہ نیچر وائز بھی بہت اچھا بندہ ہوگا نا، میں کبھی نا ان کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لیتا ہوں۔ تو اس کی بیوی خوش ہو جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے، دعوت پہ آ جائے گا، گپ شپ ہو جائے گی۔ وہ کہتی ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دن نا بڑے کھانے وغیرہ اس کی بیوی بناتی ہے، بھئی وہ بندہ آ جاتا ہے کھانے پہ، تو اب جیسے یعنی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا سامنے پیش ہوتے، تو اس کا میاں چوری سی نا چپکے سے اس بیچارے کے کھانے میں، جیسے میری نانی اور امی بتاتی ہے، مجھے نہیں پتا، اس کے کھانے میں نا جمال گھوٹا ملا دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جمال گھوٹا کیا ہے، آج تک نہیں مجھے پتا، تو بس میں نے سنا ہے کہ وہ اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے نا شاید لوز موشن لگ جاتے ہیں بندے کو، وہ اس کے کھانے میں نا جمال گھوٹا ملا دیتا ہے۔
اب جب وہ سارے لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ بندہ بھی بیچارہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں. ابھی اس نے آدھی روٹی کھائی ہوتی ہے, اس کے بعد نا اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ایسی گڑ گڑ شروع ہوتی ہے کہ ان تک آوازیں جا رہی ہوتی ہیں, گڑ 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 گڑ, اور اس پتہ نہیں کیا کیا آوازیں جا رہی ہوتی ہے. اب میں یہ بیان نہیں کر سکتی, اور اسمیل شروع ہو جاتی ہے نا. اب اس کی بیوی بیچاری بھی ایسے کھانا کھا رہی تھی اور شرمندہ ہو رہی تھی, اور اس کا میاں بھی مطلب بد مزہ ہو رہی بد مزہ ہو رہے ہوتے ہیں سارے, کیونکہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کھانا بھی اس نے بڑے لذیذ اور دل سے بیچاری نے پکایا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد نا وہ بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں لوٹا کہاں ہے, میں نے ذرا واش روم جانا ہے. تو میں نے سوچا, میں نے اس کی جگہ میں وہاں کھڑی تھی تو کہتی پارلیمنٹ میں بہت سارے لوٹے ہیں, اس میں سے ایک اٹھا لو. تو وہ کہتے ہیں لوٹا کہاں ہے, لوٹا اٹھا کے بیچارہ واش روم جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں نا. تو اس کا میاں کہتے ہیں نہیں یار نہیں, گھر نہیں جانا, ابھی کھانے کے بعد آپ کو کوئی سویٹ ڈش دیں گے, وہ آپ نے کھانی ہے, آپ کو کیبا وغیرہ پلائیں گے, آپ بیٹھو, کیوں جاتے ہو, بیٹھو. لیکن بیچارہ پھر مروت میں بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد تو 10 دفعہ اس کے آنے جانے کے ایسے چکر لگ جاتے ہیں, آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. لوٹا اس کے ہاتھ لوٹا اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, بیچارے کا کوئی حال نہیں تھا. اچھا جمال گھوٹا انہوں نے ملایا. اچھا اس کے بعد نا وہ جب 10ویں دفعہ جب جانے لگتا ہے نا, ان کا وہیں پہ کام خراب ہو جاتا ہے. پورے اس کے وائٹ سوٹ پہنے ہوتے, جو وائٹ شلوار ہے وہ یلو کلر کی ہو جاتی ہے ان کے سامنے. اس کے بعد نا وہ یہ میاں بیوی بھی ایک دم سے, بیوی اس کی پریشان, میاں بھی پریشانی والا منہ بنائے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اچھا وہ بیچارہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جب بھاگ جاتا ہے اس کا میاں اپنی بیوی کی طرف مسکین منہ بنا کے کہتا ہے اے بیچارہ کتنی اس کو تکلیف ہوئی, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ, اللہ نے اتنی اچھی شکل دی ہے بیچارے کو, اور دیکھو مجھے ترس آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا. اس کی بیوی کہتی ہے دفع کرو اچھی شکل کو, ہاتھ چمکنے والی چیز ٹھیک کہتے ہیں, سونا نہیں ہوتی. اس کو شرم نہیں آئی, ہم بھی تو وہی کھانا بیٹھے کھا رہے ہیں, ہم میں سے تو کسی کی بھی یہ حالت نہیں ہوئی, یہ تو میرے خیال گھر میں بھی یہی کچھ کرتا ہوگا. اس کو شرم نہیں آئی, یہ کوئی تمیز ہے, کوئی طریقہ ہے, تھو تھو کرتی ہے. ہمارا کھانا خراب کر دیا, سارا مزہ کرکرا کر دیا. میں نے اتنا مزے کا کھانا بنایا تھا, اتنی اچھی چیزیں بنائی تھی, ہم بھی نہیں کھا سکے. ابھی تک وہ چلا گیا, اسمیل آ رہی ہے, ہائے ہائے. اس کی بیوی ایسے سر پکڑ کے بیٹھ جاتی, یا اللہ کتنا گندا بندہ تھا, ایسی شکل و صورت کا اچھا تھا, اندر سے یہ نکلا ہے. اس کی بیوی اس کا میاں تو اندر سے اتنا خوش کا شوہر نا دل میں بہت خوش ہو گیا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. اچھا اس کے بعد نا وہ بیچارہ جوان کے نا سوڑا جوان جب گھر جاتا ہے, ظاہر اس کی حالت جو اتنی خراب ہوتی ہے, بیچارہ کئی دن کام پہ نہیں جاتا نا, ان کے گھر کے آگے سے نہیں گزرتا, کام پہ نہیں جاتا. اچھا جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کام پہ جاتا ہے, ان کے گھر کے آگے سے اتفاق سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ نا شوہر جو اس کا شوہر ہوتا ہے لڑکی کا, وہ اپنی بیوی کی طرف سے دیکھتا ہے کہ آج بھی کوئی کچھ کہتی ہے کہ نہیں. وہ اس کو دیکھ نا منہ ایسے چڑھا کے دوسری طرف کر لیتی نا, تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہ سونا جوان ہے. وہ کہتی ہائے 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 دفع کر سونا جوان, نام بھی نہ لو, یہ سونا جوان ہے جس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. صرف شکلیں سارا کچھ نہیں ہوتی, شکلیں نہیں ہوتی, انسان کے کوئی عادات بھی ہوتے ہیں. اس نے تو پورا اس دن آ کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. دفع کر, کوئی سونا شونا نہیں ہے. ایسے 2-3 تھوکے پھینک کے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی. پھر اس کا شوہر اٹھا, جا کے کمرے میں اللہ کے آگے ایسے کر کے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو گیا, اور میری بیوی کا بھرپور طریقے سے اس سونے جوان سے دل کھٹا ہو گیا, اور اللہ تیرا شکر ہے. اتنے شکر کرتا ہے اللہ کے کہ کوئی انتہا نہیں کہ میری بیوی بچ گئی ہے اس بندے سے. جو شوہر ہے نا ایسے ہوتے ہیں بعض شوہر. ہاں, اور صرف عورتوں کو جیلسی نہیں ہوتی, مردوں کو بھی جیلسی ہوتی ہے. ہاں جی, عورتوں کو تو مشہور ہے کہ جیلسی ہوتی ہے. مرد اگر کسی اور عورت کے بارے میں سوچے, ظاہر ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, لیکن مرد کو بھی جیلسی ہوتی ہے جیسے اس بندے کو جیلسی ہوئی. بہت مزے کا قصہ تھا, ہمیں بہت مزہ آیا آپ کا قصہ سن کے. اللہ پاک آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھیں, آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے, آپ ہمارے دوستوں کو ایسے انٹرٹین کرتی رہیں, ایسے مزے کے قصے سناتی رہیں. ہاں جی بھائی بچوں, مزہ آیا آپ کو؟ آپ کا بھائی کہاں ہے آج؟ ہاں بھائی کہاں ہے آج آپ کا؟ سویا ہوا ہے, جلدی سو گیا ہے. چلو جی, امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا. اور میرے بہن بھائیوں بچوں, آپ نا ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور کمنٹس اچھے دیں تاکہ ہمیں خوشی ملے اور انرجی ملے, اور اس سے بھی زیادہ اچھے قصے اور ریئل لائف کے قصے آپ کو سنائیں. بالکل, اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.